تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کس کے بارے میں ہم پڑھیں گے؟ زہد کے بارے میں پڑھیں گے. زہد کا جو مطلب ہے وہ ہے دنیا سے بے رغبتی. کیا مطلب ہے؟ دنیا سے بے رغبتی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے آیت کا کہ آپ حیات دنیا کی ان زینتوں اور آرائشوں کی طرف آنکھ نہ پھیلائے. دیکھو آنکھ نہ پھیلائے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے آنکھ پھیلانا. واو، سمجھ رہے؟ اور اس میں کھو جانا. جو ہم نے اس کی مختلف قسم کے لوگوں کو عارضی منفعت کے لیے دے رکھی ہے تاکہ اس میں ان کو آزمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جو دیا ہے یا اللہ رب العزت جو دینے والے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے خزانے میں کمی ہے نہیں ہے. جس کو مال ملا ہے نا تو اس کے بعض لوگوں کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ لوگ بیٹا آرام سے بعض لوگوں کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ لوگ بعض لوگوں کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں لوگوں کے مال کو دیکھتے ہیں نا. کس کو دیکھتے ہیں؟ مال کو. یا لوگوں کی لائف کو دیکھتے ہیں، ان کی جینے کی اسٹائل کو کہ ان کے یہاں تو اتنا آسانی ہے، ان کے یہاں تو اتنا اچھا ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کے بعد بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہو جائے، ہم بھی ایسی محنت کریں، ہمارے پاس بھی یہ معاملہ ہو. دیکھو محنت کرنا منع نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ کر اس کی تمنا کرنا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہ کیا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا حَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ اور وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کا دنیاوی زندگی ہے نا، کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے اور تحقیق آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. کاش لوگ جانیں، کاش لوگ سمجھیں کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. دیکھو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. ایک مرتبہ کچھ بچے ہیں نا کھیل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اخروٹ سے بادام سے کھیل رہے تھے، اخروٹ اور بادام سے. تو وہاں سے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے اپنے وقت کے، وہ گزرے. تو ایک بچہ جو ہے وہ ایک کنارے بیٹھا ہوا تھا بڑا اداس سا اور سارے بچے کھیل رہے ہیں. تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے کہ آپ اتنے اداس بیٹھے ہو، آپ کو بھی میں بادام اور اخروٹ توڑ دوں، آپ بھی کھیلو گے اس سے؟ تو انہوں نے کہا اس بچے نے کیا میں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا کہا؟ کیا میں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ تو بہلول رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے، اتنا چھوٹا بچہ ہے اور یہ مجھے ایسا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا پھر کس لیے پیدا کیا گیا بیٹا، تم تو ابھی چھوٹے ہو. تو کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب میری ماں جو ہے نا آگ جلاتی ہے نا، میری ماں جو ہے آگ جلاتی ہے اور آگ کو بھڑکانے کے لیے لکڑیاں جب لگاتی ہیں نا تو اس میں چھوٹی چھوٹی چٹیوں کو پہلے ڈالتی ہے تاکہ آگ بھڑک اٹھے، آگ جل جائے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ روز قیامت اللہ رب العزت آگ کو جلانے کے لیے، آگ کو بھڑکانے کے لیے مجھے ڈال دیں گے تو سمجھ. تو پھر انہوں نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی بات سنی، وہ تو خود اللہ والے تھے، وہ کون تھے؟ خود اللہ والے تھے. جب ایسی بات سنی تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تم کس خاندان سے ہو؟ تو انہوں نے جب اپنا نام بتایا تو وہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے، یعنی سید خاندان سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تربیت کا اثر ہے. کس کا اثر ہے؟ تربیت کا. تو ہماری تربیت ہم نے ہمارے اندر کیا سوچ ہے یا ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں؟ اصل جو ہے نا وہ تربیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کیا ہے؟ جو دنیا میں بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے. اور دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. کیا کہا؟ کتے کس پر جھپٹتے ہیں؟ مردہ چیزوں پر نا. جو سڑی گلی مردہ پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، گوشت کے لتھڑے ہوتے ہیں، اس پہ تو کتے جھپٹتے ہیں. تو کہا یہ دنیا مردار ہے اور اس کو جو چاہنے والے ہیں نا، یہ سب کون ہے؟ کتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ابن آدم کو 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے. رہنے کے لیے گھر، جسم ڈھانکنے کے لیے لباس، اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی. اگر یہ انسان کو مل گیا ہے تو بس. اب اس کے علاوہ کی لالچ رکھنا یہ جائز نہیں. حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہم لیتے ہیں یا جس کی لالچ رکھتے ہیں، یہ سب دنیا میں آئے گا. یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کے علاوہ کی لالچ کرتا ہے نا، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اور جب اس کے علاوہ کی لالچ مزید آنے لگتی ہے نا، تو وہ دین و شریعت کو پامال کرنے لگتا ہے. کیا کرنے لگتا ہے؟ دین و شریعت کو پامال. اسی لیے نہیں کہا علماء، کسی عالم نے کہا کہ جب انسان کے پاس بہت مال آتا ہے نا اور ایک سوسائٹی اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا حجاب اترتا ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ جب دنیا اتنی آنے لگی نا، اور دنیا والوں کو ہی دیکھ رہا ہے مستقل، اور وہ دنیا اتنی اچھی لگنے لگی، دنیا والوں کے بیچ میں اتنا رہنے لگا کہ اب اس کو ایسا لگ رہا تو کیا ہوا؟ چلتا ہے. سمجھ رہے؟ کیا سوچتا ہے پھر وہ؟ تو کیا ہوا؟ چلتا ہے نا، اتنا تو چلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسے اثرات تمہارے اندر آئیں گے. اگر تم عطر فروش کے ساتھ رہو گے نا، جو عطر بیچنے والا ہے، جو عطر بیچنے والا ہے اس کے ساتھ رہو گے یا اس کی شاپ پہ بیٹھو گے، تو یا تو تمہارے کپڑے میں سے عطر خوشبو آئے گی، ہاں، یا تو وہ خوشبو تمہارے دل اور دماغ کو خوش کر دے گی، یا تمہارے جسم میں وہ خوشبو لگ جائے گی. سمجھ رہے؟ اور اگر تم کوئلے کی کان میں جاؤ گے نا، تو یا تو اس کی کارک تمہارے کپڑوں کو لگ جائے گی، یا تو اس کے دھوئیں سے تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا. تو جیسی سنگت ویسا اثر. اگر ہم دنیا دار کے پاس بیٹھتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اتنی چھوٹی بچی، اس کو ابھی سے اسکارف پہنایا ہے، کرتا پجامہ پہنایا ہے، اتنا اماں بنا کے چلا رہی ہو، تھوڑا چلتا ہے بچے کو فراک وراک پہناؤ. تو ہم بولتے ہیں ہاں صحیح تو بول رہی ہے، صحیح ہے نا. سمجھ تھوڑا تو اتنا کہ اتنی سی بچی کے لیے اتنا اسکارف اور اتنی شلوار اور قمیض، تھوڑا تو چلتا ہے. تو ہمارا مائنڈ کیسا بن گیا؟ ان کے پاس بیٹھ کر ان جیسا. لیکن اگر دیندار کے پاس بیٹھیں گے، دینداروں کی مجلس میں بیٹھیں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جو بچوں کی تربیت ہے وہ 5 سال ہے. کتنے سال ہے؟ 5 سال میں جو بھی آپ نے ان کے سامنے کیا ہے وہ ان کے اندر آ رہا ہے. یعنی میں نے استاذہ کی زبان سے سنا ہے، بچہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو آپ کر رہے ہو نا وہ اس کے اوپر چھپ رہا ہے. آپ جس طرح چیخ رہے ہو، جس طرح چلا رہے ہو، جس طرح گالیاں دے رہے ہو، سمجھ رہے، جس طرح آپ کا جو جملہ استعمال ہو رہا ہے یا جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہو، جس طرح تانا دے رہے ہو، وہ سب بچوں میں چھپ رہا ہے. اسی لیے 5 سال تک بچوں کی تربیت ہم کر سکتے ہیں، جو اصل جو موقع ہے تربیت کا. تو علماء کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر آپ سوچنے والی بات ہے کہ ماں اگر حاملہ ہے، ماں اگر پریگننٹ ہے اور وہ ذکر کر رہی ہے، تو اس کے بچے میں اس کا اثرات منتقل ہوتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت کیا نام ہے ان کا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیدائشی حافظ قرآن تھے کچھ پاروں کے. تو کیسے ہوئے؟ ان کی ماں نے حمل کی حالت میں قرآن حفظ کیا، تو اس کا اثر اللہ نے کیا دیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو کچھ پاروں کے حافظ قرآن تھے پیدائشی. کتنا اثر ہوا؟ اسی طرح چھوٹے بچے کو جو ہم پہناتے ہیں،
جس طرح ہم ان کا لائف اسٹائل رکھتے ہیں وہ ان کی روح میں صلاحیت ہوتا ہے. کس میں صلاحیت ہوتا ہے؟ روح میں. اس کی حیا، اس کی بے حیائی وہ ان کی روح میں اترتی ہے. سمجھ رہے؟ تو ہم اگر علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جو لباس ہم نے پہنایا ہے نا، اگر وہ لباس صحیح نہیں ہے، ویسٹرن کلچر ہے، تو اس کا گناہ کس پر ہے؟ ماں باپ پر. تو ہمارا دل ڈرتا ہے. اچھا، دل ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پھر بندہ چھوڑ دیتا ہے. تو دنیا دار کے پاس دنیا ملے گی اور دیندار کے پاس دین ملے گا. اسی لیے کہا نا علماء کی مجلس میں بیٹھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. 1000 رکعت نماز پڑھنے سے 1000 غریبوں کو کھانا کھلانے سے، غالباً کچھ اس طرح سے اس کا مفہوم ہے. اس سے بہتر ہے کہ تم علماء کی مجلس میں دین سیکھو. تو کہا کہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے یا نبی اللہ؟ کہا جہاد، اللہ صحابہ نے سوال کیا یا نبی اللہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ تو کہا کہ یعنی قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے سوال کیا تو کہا قرآن بغیر علم کے نفع دے گا؟ نہیں دے گا نا. تو علماء کی مجلس کی اتنی قیمت بتائی. تو دین کو سیکھیں، دین کو سیکھیں. پھر کیا فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم پردیسی یا مسافر ہو. آپ ایئرپورٹ پر گئے ہو، ویٹنگ روم میں آپ کو انتظار کروایا جا رہا ہے، خوب اے سی وغیرہ لگی ہوئی ہے، سیٹ بھی اچھی ہے گدے والی. تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں مجھے نہیں نکلنا باہر اب، ہاں بہت تیز دھوپ ہے، اور فلائٹ جانے دو، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے. بول سکتے ہو. اور وہ ویٹنگ روم میں آپ کے دل بہلانے کے لیے گیم وغیرہ بھی ہے، ٹی وی بھی چل رہی ہے، اور ویٹنگ روم میں آپ کے سامنے کھانے پینے کی بھی چیزیں جو چاہیے کھا لو پی لو. ایسا انتظام کیا گیا ہے. تو کیا کرو گے؟ آپ رہ جاؤ گے وہیں کہ ہم کو تو ہمیشہ کھانا پینے ملتا رہے گا یہاں پر. وہاں سے جانا ہے. یہ دنیا ویٹنگ روم ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہاں سے جانا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کی تیاری کریں.